والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ایک او دور ہے کہ اساں ڈھاک دے اندر درس قرآن مجید دا آغاز کیتا ہے داریاں تے اور بیٹھکاں تے اور چوکاں تے بڑا طویل عرصہ اے سلسلہ سارا جاری رہا اللہ اپنی رحمت تے فضل و کرم نال سانو اے توحید و سنت دا مرکز نصیب کر چھوڑا ہے حاضری دا مسجد تعمیر ہون تو بعد بھی تھیندی رہی ہے لیکن جمعۃ المبارک دا اے پہلا موقع ہے میری زندگی دا اس مسجد وچ میں گناہگار بھی ٹر وجنا ہے مسجد واسطے جنہاں زمین وقف کی تھی مسجد دی تعمیر حصہ کیتا انہاں دوستاں اور بزرگاں بھی دنیا تو ٹر وجنا ہے لیکن انشاءاللہ یہ مرکز ہمیشہ واسطے صدقہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے اللہ فرشتوں سے اعلان کرے دے کہ بندے اتنا میرا گھر بنایا جتنی بندے دی گنجائش ہے اس بندے دا جنت دے اندر ایڈا بڑا محل بڑھاؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ میں دعا پڑھن لگا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر کریں دے ویلے اللہ دے سامنے عرض کی تھی، اللہ اے محنت کرنا ساڈا کم ہی، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بھائی انصر میرا دینی بھائی بھی ہے اور بہت بڑا محسن بھی ہے۔ حدیث پاک کی چاہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کرنا۔ انہاں 3 سالاں دی پابندی دی عرصے وچ جتنا بھائی انصر نے مینوں حوصلہ دیتی رکھا ہے، میرے حوصلہ افزائی کرنے والے دوستاں وچوں وہ سر فہرست ہے۔ بھائی انصر دا حکم آئی بھائی اج جمعے دا واز ہونا چاہیے، اس مقام دا جڑے مقام دی میں تلاوت دی سعادت حاصل کی ہے، میں بھائی انصر دے حکم دی تعمیل وچ اسے مقام دی تلاوت کیتی ہے تے اس دا پس منظر دوستاں نوں سناونا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حدیبیہ دے مقام تے 10 سال دا معاہدہ ہویا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ دے دشمنہ دے مخالفہ نال 10 سال تک تواڈی ساری جنگ بندی ہے، باقی شرطاں بھی ہن، لیکن اللہ کریم کی قدرت بھئی تھوڑا عرصہ گزرا مکے والا اے صلح والا معاہدہ تروڑ چھوڑا۔ جیویلے معاہدہ تروڑن دی ابتدا انہاں دی طرفوں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ آزاد تھی گئے، ہن تساں امن دا تے صلح دا معاہدہ آپ تروڑ چھوڑا ہے تے زیادتیاں تے تساں بہت سارے نال اگے کیتی ہوئی ہن، تے اللہ کریم نے بھی صلح حدیبیہ دے موقع تے ایک قرآن دا مقام نازل کر چھوڑا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ میرے سامنے پہلی آیات۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسد والے واسطے کھلا فتح دا فیصلہ کر چھوڑے۔ اس فتح تو مراد مکہ شریف دی فتح ہے، ان قریب مکہ شریف فتح تھی منے تے جرلے مکہ شریف فتح تھی گیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تواڈے دشمن تواڈے تے جتنے بھی الزام لے دے رہن، مکہ فتح ہومن تو بعد سارے دے سارے الزامات میں اللہ کریم دھو چھوڑے سام۔ ذنب الزام قرآن پاک کے اندر آیا تے اور گل بڑی علمی ہے، بس میں ہی اشارہ کرے نا تے بس سبق تے آنا۔ اور رب العالمین دا قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے عرض پہ کرے دن، یہ قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہویا ہے، عرض پہ کرے دن وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ۔ اللہ فرعون میرے تے الزام لایا ہویا ہے، فرعون دی قوم
الزام لایا ہوا قتل دا، حالانکہ فرعون دی قوم دا بندہ میں جان کے مارا تا نہیں، میں تا مظلوم نو چھڑاون واسطے مظلوم دی امداد کرن لگا، مکہ لگے تے فرعون دا بندہ مر گیا، الزام میرے ذمہ لگی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے ذمہ الزام ہے۔ اللہ فرمایا میرے حبیب جنہوں نے مکہ فتح تھی سی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آج توڑی دشمنہ تانوں مجنون آکھے، دیوانہ آکھے، شاعر آکھے، جادوگر آکھے، آج توڑی معاذ اللہ دشمن تانوں جھوٹا سرے دے رہے تے جڑے مکہ فتح تھیا یہ دشمن کلمہ پڑھ ہن سن توڑی غلامی چاوے سن، سارے الزام میں اللہ مٹا لے سام۔ آہن سبق تے جری مقصودی گل سناونی ہے، معاہدہ تا ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نال مشورہ شروع کیتے، بڑے ظلم برداشت کیتے سے، بڑے ستم برداشت کیتے سے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں سے، سانو خوشی دے رضا نال مکیاں نے عمرہ بھی نن کرنے دے، ایک واری سانو حدیبیہ دے مقام دو پچھے والا چھوڑا ہنے، اتباد اگلے سالہ سمجھ کی عمرہ کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیاری کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، تے مکہ شریف دا اقتدار انہاں کول کھسنا ہے، مکہ شریف دے بھی اسلام دا جھنڈا لہراونا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرا مشورہ کیتے ہیں وہ چند صحابہ کرام نال، ایک گل سمجھنا لیے یہ کو تھوڑی کم کرو، سارا نال مشورہ نہیں کیتا، چند جرے عقل مند دانا بہت زیادہ سمجھدار صاحب اور رائے بندے ہن صحیح رہے انہاں نال مشورہ کیتے خفیہ، اور قرآن پاک دے لفظ سنے رب العالمین فرمائے سورۃ آل عمران وچ وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 159 کھلی ہوئی ہے، چوتھا پارہ سورۃ سورۃ آل عمران۔ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص معاملات دے اندر اپنے صحابہ کرام تو مشورہ ضرور کیتا کرو، اے بھی عقیدہ رکھنے سارے دوستاں دل وچ تے میں بھی عقیدہ رکھنے مرد دم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا عقل مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا سمجھدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا سیانا بندہ اللہ نے آیتوں ہی بنائے نہ قیامتوں ہی بناونے، ان دے باوجود ہی مشورے دا حکم۔ اور میں دوستاں نو جی گزارش کرنی ہے، انسان اے نہ کہ میں سب تو بڑا سمجھدار ہاں، میں نو مشورے کرنے دی کیڑی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا مشورہ ضرور کیتا کرو، مشورہ کرن تو بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جیرے ویلے مشورہ ہو منجن تو بعد کہ کندہ ارادہ کر گھنو اور بھروسہ اللہ کریم دے رکھڑے اور ساریاں کشتیاں جلا چھوڑنیاں۔ عام نے چند صحابہ کرام نال مشورہ کیتے ہیں مکہ شریف نو فتح کرنے کرن طریقہ بناونا چاہیے، صحابہ کرام مشورے لیتے فیصلہ تھی گیا، انہاں صحابہ کرام وچوں ایک صحابی ہن حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ سبق کہتے ہوں دل دی کھڑکیاں کھولڑیاں، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی حضرت حاتب دے بچے والدہ مکہ شریف دے اندر آندھے آن، اے آپ کلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے،
باقی قوم دا کوئی بندہ، برادری دا کوئی بندہ، قبیلے دا کوئی بندہ نہیں مکے شریف وچ جے ویلے مشورہ تھی ہے مکے شریف نو من کے فتح کرنا ہے، اجڑ توڑی لشکر روانہ نہیں تھیا، چند صحابہ کرام مشورے دا پتہ آئی، باقی لوگ کوئی علم نہیں۔ مکہ شریف چوں ایک عورت مئی ہے سفر کرے دی مدینہ طیبہ آ گئی، مئی دا نام ہے بی بی سارا، تے مکہ شریف دے اندر گانے بجانے دا کم کرے دی آئی، گانا گایا، ڈانس کیتا، لوگوں کو پیسے وصول کیتے تے زندگی گزاری۔ جیرے ویلے بدر دے میدان وچ 70 کافراں دے سردار قتل تھے، 70 کافراں دے سردار پکڑے گئے، سارے مکہ شریف دے دشمن دے اندر صفے ماتم بچ گئیے، ہر گھر دے اندر پریشانی بن گئی، 70 سارے سردار مارے گئے۔ بی بی سارا دا جرا گانے بجانے والا کم وہی او کم ٹھڈا تھی گیا، گانا بجانا تے ڈانس تا ہوندے خوشی دے موقع تے ہن ہر گھر دا ایک بندہ مویا پیے سردار، اتھا تا غم تے پریشانی آئی، گانے کون سنیا؟ اے بیچاری بھوک مرن لگ گئی۔ ہن بی بی سارا نے سوچے مکہ شریف تو میری آمدنی بند تھی گئی، چلو مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ونجاں، لیکن یاد رکھے امداد منگنا دی پئیے لیکن مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، حالات کفر وچ تقریباً اج دے دھیان نال 450 کلومیٹر سفر بن دے، سفر کرے دی اٹھنی دے سوار تھی کہ مدینہ شریف پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ۔ بی بی سارا کیویں آئی؟ ان ساتھی میرا سبق سمجھے دے پہ ہو تو میں اچھا نہ سوچا اے مسلمان آئی بی بی، اچھا مسلمان آئی نہ آپ دے کول آ گئی ہے۔ ساری مسجد اندر دوجھے عقیدے والا بندہ اگر بندہ وڑا وے اسا انہیں گھور کے دیکھ دیں جو دوجھی وارو قدم ہی نہ رکھے، جیرا بندہ کن سارے حوالے نہیں کرے گا وہ دے دل تے محنت کی میں کرے سو، جیرا بندہ ساری گل سننا ہی نہیں چاہتا اس نو تساں قرآن و سنت دا واز کی میں سنے سو، کم از کم کوئی بندہ نیڑے تے لگے نا، اتنی تے نرمی بندہ پیدا کرے جو کوئی گل سنن تے تیار تھی وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعد کر لگی حضرت بھوک تے فاقیاں دی ماری ہوئی میاں توری خدمت وچ، اللہ واسطے آپ بھی میری امداد کرو، تے صحابہ کرام نو بھی آکھو میری امداد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق قرآن پاک دے الفاظ 29 پارہ سورت دنا سورت القلم فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے، سورت القلم 29واں پارہ، جتنا میں اللہ نے آمنہ دے نال دا اچھا تے بڑا اخلاق بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا سونے اخلاق میں اللہ نے بندہ نہیں بنایا۔ آپ نے صحابہ کرام فرمایا ہے جتنی امداد تھی سکتی ہے بی بی سارا دی امداد کرو۔ یہ بڑیاں امیداں گھن گئی مکہ شریف وچوں، چادر بھی چھان دیتی گئی، سامان جمع تھیمن لگی ہے، جیرے صحابی دی جتنی طاقت آئی، کوئی جنس کھتی آندے، کوئی پیسے کھتی آندے، کوئی کپڑے کھتی آندے، ڈھیر لگی ہے۔ یہ غیر مصبہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلوک قربان بنیا۔
ان میں سبق روک چھوڑا ہے تو آپ کو درمیان ہی گھور حدیث میں سنائی بنیا. حدیث پاک بھی چاہے مسجد نبوی شریف ایک دیہات دا راون والا بندہ آیا ہے مسجد نبوی شریف تے مسجد دے اندر قضائے حاجت شروع کر دیتی سے. مسجد دے وچ پیشاب کرن لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کبڑی بن لگے اے تو مسجد نہ پاک پیا کرے دے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام انہوں کچھ نہ کھو. صحابہ کرام چپ کر گئے. جبڑے وہ دیہاتی بندہ بدو بندہ مسجد نہ پاک کر کے پیشاب کر کے فارغ تھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدے اے مسلمان نہیں غیر مسلم ہی حالت کفر بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سر کے فرمائے انما المساجد بنیت لذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیرا کم دے مسجد دے اندر کیتے اللہ دیا مسجداں اس شیوہ سے نہیں بڑھائیاں گیا. مسجد بڑھائی میں دی ہے اللہ نو یاد کرن واسطے. ایک کیتا ہی صحابہ کرام دیاں کوڑیاں کوڑیاں اکھیاں بھی نظر آنیاں پئیاں سے تو اسے بیٹھے نا. آپ نے بڑے پیار نال سمجھایا اخلاق نال سمجھایا مٹھڑی زبان نال سمجھایا. فرمایا قضائے حاجت کرنیوں میں پرے پرے نکل گیا کر. کہہ سامنے ستر کھولنا حرام ہے. قضائے حاجت کرنیوں میں پردے دے اندر بہ گیا کر. اور دا سہارا گھدا کر. آپ نے جنہوں نے پیار نال سمجھایا اخلاق نال انہوں گل سمجھائیے. صحابہ کرام دو منہ کر گیا کھڑ لگا میں نے اللہ دی قسم واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی قسم کھا کے آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دا مٹھڑی زبان والا استاد آج دنیا میں نہیں ویکھا. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدے پانی دا ڈول گھنا اے جنی مسجد علی جائیں تا پانی دا ڈول وہاں دے پی جگہ نو پاک کر. آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ این دیہاتی بندے کو نال گھنوج بیت المال چادر بھی دے ویس کپڑے بھی دے ویس سواری بھی انہوں دے ویس. جنہوں نے آپ نے فرمایا کپڑے دے چادر دے سواری دے غریب مسکین بندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑ گئے حضرت میں تہاڈی مسجد نو خراب کیتے اللہ واسطے کلمہ پڑھا کے میرے دل نو آباد کر چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کلمہ پڑھا سواری دے بے کے چادر دے کپڑے گھن کے قوم دے قبیلے والے پاسے ٹر گیا ہے. جس ویلے پہنچے اپنی قوم دے قبیلے کول آکھن لگا میری قوم والےو میرے چاچیو مامیو رشتہ دارو خاندان دے برادری والےو چلو چلو تانوں بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے درد گھنویاں. سیرت دی کتاباں وچ 250 بندہ گھن کے آئے. آکھن لگا حضرت تساں کلمہ پڑھا کے پیار تے اخلاق دکھا کے میرا دل جیت گھدائی. کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا. ہم برادری دے سینکڑا بندے گھن کے آیا انہوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا چھوڑو. اسلام اخلاق نال پھیلے, اسلام کردار نال پھیلے, اسلام مٹھڑی زبان نال پھیلے. بی بی سارا واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سامان جمع کرو. اے مسلمان آئی اچھا آنکھو تھا نا غیر مسلمان حسن اخلاق آئے آئے حسن سلوک پیار بھرا انداز. سامان دی گٹھڑی بلیٹ کے بی بی سارا نے اٹھنی دے رکھیے روانہ تھی گئیے.
تاری بڑی مہربانی، تارا بڑا شکریہ، اللہ تعالی جزائے خیر ہو گئی۔ جرڑے کچھ دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بھی جا تے صحابہ کرام دی جماعت نال گھنوائیں۔ مدینے شریف تو بعد جنا مکی شریف رستہ میں دے، ایک جھاں دا نام ہے روضہ خاک، ایک جھاں دا نام ہے روضہ خاک۔ او جی بی بی سارا ہے روضہ خاک دے مقام تے پہنچی ہوئی ہو سی، تو صحابہ کرام دی جماعت ونجو اس بی بی کو لکھ خط گھننا ہو، باقی کچھ نہیں آکھنا، شما اسے دا ہوئے بیٹا بند کرو نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو نالا کے گھوڑے بھجن، او اٹھنی دے دی پئی آئی، گھوڑے تے اڑدا کرام مقابلے، تھوڑی دیر لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کھڑو بن سواری روک، بی بی سارا سواری روکیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا فرمایا، بی بی سارا ساتھ نال لڑن پھڑن نہیں ہے، ساتھ کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاونا، ہید تیرے کو لو خط دے، او خط سارے حوالے چاکار۔ بی بی سارا کھنالی سارے کوئی خط نہیں تے کونی خط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلاشی شروع کی دیئے، ساری گھڑی دی تلاشی کی دیئے، لیکن خط نہیں ملا، اٹھنی دی پلان چکی دیئے، خط نہیں ملا، جیویں دیکھ سکتے ہن دیکھ دے رہن، سامان دی تلاشی گھن دے رہن، لیکن خط نہیں ملا۔ بی بی سارا کھنگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو، باقی صاحب کرام خط میرے کول کوئی نہیں، تو غلط فہمی تھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، خط تیرے کول موجود ہے، خط کو نہیں میرے کول۔ جملہ سنو تے سبحان اللہ کھنوا سے سارے دوست تیار رہے، یہ رہوں جملہ سنا میں لگا۔ داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بی بی سارا اگر تیرے کپڑے لہا کے میں نو تیرے جسم دی تلاشی کرنی پئی، اسا تلاشی کرنی ہے، کیوں تو غلط ہو سکتی، آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ یقین تو ہویا نا، سبحان اللہ۔ کیوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین تے شریعت دے معاملے وچ اگو دی کوئی خبر دے دیں تو اپنی مرضی نال خبر نہیں دے دیوں دے، خبر دے دیوں دے اللہ کریم دی وحی دے حکم نال۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے میرے سامنے سورۃ النجم کھلی ہوئی ہے، 27 پارہ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال گل نہیں کرے دا، یہ اگو دی کوئی خبر دے وے، اگر گل کرے دا بھی ہے میرا حبیب تا اللہ دی وحی دے حکم نال۔ ان خیال کرے میں سبق روک چھوڑے، اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی کر چھوڑی، اطلاع دے چھوڑی۔ بی بی سارا دے کول خط گھن کے میں دی پئیے، جنہوں اللہ کریم نے دسا چھوڑا، آمنہ دے لال تا حضرت علی دے صحابہ کرام نو خط گھنن واسطے پیچھو بھیجے۔ دوستو جھگڑے دی بات نہیں، اللہ کوئی گل دسا چھوڑے، اللہ کوئی گل سنا چھوڑے، اللہ کریم کوئی شے دکھا چھوڑے، اللہ دے پیارا نو پتہ لگ سکتا ہے۔ اللہ کریم نہ سناوے نہ دکھاوے نہ دساوے، پوری کائنات وچ کسے مخلوق نو پتہ نہیں لگ سکتا۔ یہ قرآن دی آیت ہے،
تیجا پارا سورت دنا سورت البقرہ، اے میرے سامنے پہلا صفحہ آیت الکرسی میں کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک شے دے بارے وچ جتنا اللہ نو علم ہے، ایک پھل دا پترا ڈیوے جی، جلدی کر بیٹا جلدی، ٹائم تھوڑا ہے۔ اے دیکھو اے گلاب دے پھل دا پترا ہے، اے گلاب دے پھل دا پترا کتھوں آیا ہے؟ کیرے گلاب دے پھل تے لگا ہویا ہے؟ کتنا عرصہ گلاب دے پھول تے پتہ لگا رہی ہے؟ اس گلاب دے بوٹے نو کاشے کیتا ہے، پانی اس نو کہہ لیتا ہے، گلاب دے پھول تے میہ دے قطرے کتنے وسے ہن، کتنی مدت دے فلانی جہاں تے گلاب دا پھول رہی ہے۔ اللہ فرمے دے بِشَيْءٍ، ایک چھوٹی جہی شے دے بارے جتنا میں اللہ دا علم ہے، میں اللہ دے علم دا مقابلہ پوری مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک شے دے بارے میں اللہ دا جتنا بھی علم ہے، میں اللہ جتنا چاہاں دسا دے میں مخلوق ہوں، اگر میں اللہ نہ دساں پتہ کسے نوں نہیں لگ سکتا۔ اور میں حدیث پاک دی ایک مثال سناواں، بعد میں سبق تے آنا۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت المقدس گھن گیا ہے، رات دے چند لمحیاں وچ اللہ فرمیندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی۔ 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت سورت بنی اسرائیل۔ یہ حوالہ میرے سامنے ہے۔ شریکہ تو پاک سمجھو اس اللہ نو جرا رات دے چند لمحہ دے اللہ سے ہوئیچا اپنے خاص بندے نو گھن گیا ہے، مکہ شریف وچوں مسجد حرام وچوں بیت المقدس اللہ گھن گیا ہے تے واپس بھی گھن آیا ہے۔ رات دے چند لمحہ دے اللہ سے ہوئیچا ساڑا ایمان اللہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جنوے حال سنایا میں تا راتوں رات بیت المقدس ہی جو تھی آیا، انہاں کہا واہ بھائی واہ، تاڑیاں ماریاں مخالفہ، سانو تا کئی مہینے لگ دن بیت المقدس ونجن واسطے، کئی مہینے لگ دن واپس ونجن واسطے، تو سرات لاندے بھی کتنا سفر کر کے جیویں آ گئے ہو، تو سب بیت المقدس گئے ہو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو اے دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، روشن دان کتنے، آمن منجن دے رستے کتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی من لگے، اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے ویکھن تے نم گیا، کھڑکیاں دے روشن دان ویکھن تے نم گیا۔ اللہ فرمائے پریشان نہیں تھی منا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان تو تھی وے جیندے سائیں کوئی نہ ہوویں۔ میں جو سچا وارث اتھا موجود تے موجودہ پریشان کیوں تھی دے ہو؟ اللہ مکی علیہ دشمن کچھ دے بین میں تو مقدس دے دروازے کتنے نا، اللہ نے سارے پردے بھی چالے جو ہٹا چھوڑے، بیت المقدس رو اللہ سامنے کر چھوڑا۔ مکی علیہ دشمن سوال کرے دے گئے، آمنہ دلال ویکھ ویکھ کے جواب بیان کرے دے گئے۔ جھگڑا ہی نہیں یار، اللہ بکھا دے وے، اللہ سنا دے وے، اللہ ڈسا دے وے پتہ لگ سکتا ہے، اللہ نہ ڈسے پتہ کہنوں نہیں لگتا۔ اللہ ڈسائے جو خط گھتی بہندی نے سبق بھول گیا ہے، وہ خط آپ نے پچھو بندے روانہ کی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت وچ سارا تیرے کول خط ہے، اس کا کونی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیرے کپڑے لہا کے میں تلاشی گھرنی ہے۔ وہ ڈر گئی، تو جو
جھوٹی ہو سکتی اللہ دے محبوب دا زبان تے فرمان کی میں غلط ہو سکتا ہے خط ہے تیرے کھول جس ویلے ڈر گئی اپنے سر دے والا دی گت نو کھول کے چھوٹا جتنا خط کٹ دیتا چرمین صاحب گت سجیں دے اصل تا گتا تھے جری گت زنانیاں بڑے دیاں ہاں نہ تا کرو بولی تا میں کوڑے سوا پڑی اے وانا لی گت اتو کھولی سے بھی خط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو خط گھن کے صحابہ کرام دی جماعت نال پہنچے مدینہ شریف چند میل فاصلہ آئی کیری دیر لگڑی ہے گھوڑے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خط آ گیا ہے خط پڑھو انہیں میں مسئلہ رسامہ چاہتے بڑا باریک مسئلہ ہے دل دی کھڑکیاں کھولنیاں اور رب العالمین دا قرآن حوالہ قرآن پاک دا سورہ اللہ کریم فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوالہ قرآن پاک دا پیش کرن لگا اے میرے سامنے 21 سپارہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب فَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ آیت نمبر 48 اے پہلا سب 21 سپارے دا گل بہت غور نال سننی ہے کوئی مینوں آکھے مولوی صاحب خط مینوں پڑھ دیو مولوی صاحب برکہ مینوں پڑھ دیو تے میں آنکھا میں تا پڑھا ہویا کوئی نہ کمال ہو گئی مولوی صاحب تو پڑھے کو نہ ہو میں کہ دوست نو آنکھائیں میں نو خط پڑھ دے تے دوست آنکھیں میں پڑھا ہویا نہ سادے واسطے ان پڑھ ہونا اے بے میری گل غور نال سننی ہے آج دے دور وچ سادہ ان پڑھ ہونا اے بے کمال پڑھے ہو ایک خط ہی نو پڑھ سکدے کمال یا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکدے اے تا اے بے ساری بولی چاہتے ہیں اے تا بہت بڑی لہائی ہے پتہ نہیں میری بولی سمجھے کہ نہیں اے تا لہائی ہے بھئی کمال ہی چھوٹا جڑا خط ہی پڑھن دا تو آپ کو طریقہ نہیں آندا کمال ہے یار اللہ فرمائے دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط بھی نن پڑھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب بھی نن پڑھ سکتے اللہ فرمائے دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل تھیمن تو پہلے تساں کوئی کتاب نہ پڑھ سکتے اساں پڑھے ہوئے نے سارے واسطے اے بے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان تو پڑھے ہوئی کوئی نہ اے آپ دا بہت کمال ہے جو کہ انسان تو پڑھ لئی تے ساری دنیا دا اللہ آمنو استاذ جا بنایا کمال تا ہے کہ انسان تو پڑھا ہویا نہ ہوئے تے ساری دنیا دا مولم تے استاذ بن منجے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نہ لکھ بھی نہ سکتے اللہ کریم کیوں اللہ فرمائے دے جے کر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تو پہلے کوئی کتاباں کے انسان تو پڑھایا ہوگا میرا محبوب ہتھا نہ لکھ سکتا ہوگا تو جھوٹے لوگ شک پہ منجن اے پڑھا لکھا بندہ ہے قرآن آپ بنا کے آپ لکھ کے سارے سامنے پیش کرے دے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ انسان دا شاگرد نہیں بنایا کہ انسان دے سامنے بہ کے سکھن والا نہیں بنایا پیغمبر دا استاد براہ راست اللہ ہو دے میں ان سبق روک چھوڑے تھے بڑا پیارا حوالہ تو آپ سنے نا 14واں پارہ
سورت نا سورت النحل، میرے سامنے 14واں پارہ سورت النحل کھلی ہوئی ہے، بڑا پیارا حوالہ ہی نے غور کرے، آیت نمبر 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت آئی مکہ شریف دے اندر کدئی کدئی ایک لوہار دی دکان تے منج باندھے آن۔ مسئلہ سمجھ آندا پی ادنان؟ لوہار دی دکان آئی مکہ شریف وچ، اور لوہے دا سامان بڑے دا آئی، تلوار بنائے، تیراں بنائیاں، تبے بڑے، میں مثال لینا بلعام اسنا ہائی، نا تا یاد کرو، بلعام ہائی روم دے علاقے دے رامن اللہ، مکہ شریف دے رامن اللہ نہیں، ہائی روم دے علاقے دے رامن والا دے مکہ شریف دے اندر لوہاراں دی دکان آ کے بنائی سے۔ اس لوہار دی بولی عربی نہیں، ایدی تا روم علی بولی ہے، اتھاں کی عربی سکھی تا حصہ، لیکن قانون ہے کہ بندہ دوجے شہر من کے ڈیرہ چلاوے، وطن تبدیل کر ونجے، بھاویں اون علاقے دی بولی بولن بھی لگ ونجے، لیکن جیوے اپنے علاقے دے بندے بولی بولے دن باہر دا بندہ اوے بولی نہیں بول سکدا۔ ایک گل سمجھ آئیے تو سبق تاں سمجھ آسی، میں جو ہوں توڑے علاقے جا کے ڈیرہ چلاواں تے کوشش کراں میں بولی توڑے علی بولاں، میں جتنی کوشش کراں میں انہیں بولی نہ بول سکتا، اپنی جی اصل علاقے دی بولی ہوندی ہے اور ہوندی ہے۔ او بلام لوہار عربی تا بولے دا ہے، لیکن جی میں مکے دے لوگ صاف صاف سونی عربی بولے دے ہن، انہیں عربی نہیں بول سکتا، باہر دا جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت پیار رکھدا ہے، کدئی کدئی آپ دی دکان تے منج باندھے ان، مکے علی آکھن لگی انما یعلمہ بشر، اجرا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سانو قرآن سنے دے، اے قرآن اللہ دے محبوب نو وہ لوہار بنا کے دے دے۔ سوال سمجھ آئے تو جواب تاں سمجھ آسی، اے قرآن آمنہ دلال نو کون بنا کے دے دے؟ وہ لوہار۔ یہ آیت ہے، اللہ فرمائے جواب تو سمجھ لے، میں جواب دینا۔ رب العالمین فرمائے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اس قرآن نو لوہار دا کلام کھڑا لیو، لوہار قرآن بنا کے دے دے، اور لوہار دا صاف صاف سونی عربی بھی نہیں بول سکدا، تے قرآن دی زبان تے دی سونی عربی ہے جو بڑے بڑے عربی جانن والے بھی مقابلہ نہیں کر سکدے۔ اے قرآن لوہار دا کلام کیویں ہو سکدا؟ او تا سونی عربی تے صاف عربی نہیں بول سکدا۔ میں مسئلہ سمجھاونا چاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے دے شاگرد کوئی نن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد براہ راست اللہ آپ آئی، حضور کے بندے تو پڑھے ہوئے کونن، لیکن کمال ہے پڑھے ہوئے نہیں، ہاتھ نال لکھ نہیں سکتے آمنہ دلال، تو آدھا میڈا نہ لکھنا اے بے آمنہ دلال دا نہ لکھنا بہت بڑا کمال ہے کہ انسان تو پڑھا ہویا نہیں، اپنے ہاتھ نال نہیں لکھ سکتا، تے قرآن دیا علم دا خزانہ لوگوں نو سنا کے کائنات دے اندر انہاں دے درجے بلند کرنے والا انسان بڑھ کے آیا ہے۔ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خط نو پڑھو کہ لکھا ہویا خط دیچے، سبق بھول گیا ہے۔ آپ خود تا خط پڑھ نہ سکتے،
تو کہ انسان تو پڑھے ہوئے کونن خط دیکھن خط پڑھو بھئی کہ لکھا ہوا ہے خط دے اندر لکھا ہوا ہے میں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ خط لکھانا لا مکے آلے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلے تھے حملہ کرنے دا پروگرام بنایا ہے تیجیاں لشکر گھر گیا سے نیسیلو کف سعیر جویں سیلاب چل داؤں دے ایویں او لشکر چل سی مکے والے ہو اے تمہیں حضرت حاتم دا ایمان دے یقین ہے اگر آمنہ دلال کلے بھی تو تے حملہ کرن اللہ ضرور آمنہ فتح دے بڑیے تو آپ کو اطلاع میں کرے دا پیا اچھا اے دا سارا جماعت دا راز ای میں شروع بھی تو سنو سنایا چاند صحابہ کرام نال آپ نے مشورہ کیتا ہے مکے تے حملہ کرن دا باقی صحابہ کرام نو تا پتہ نہیں جنہاں نال مشورہ کیتا نے انہاں وچوں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے اعتراض آؤٹ پیا کرے دا آئی حضرت حاتم نو سدو حضرت حاتم آگن رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمائے حضرت حاتم خط تے لکھے وہ تو حقا بکا تھی گئے انہوں نے کہا پتہ ہی بے راز آؤٹ تھی ویسی وہ تو بی بی سارا گتی لکا کے کھتی وے دی آئی لیکن اے بھی تو ہے نا سارا قانون اللہ ہوئے بال لکھ تے ماری رکھ ڈھل لکھ اے تو اللہ نے راز آؤٹ کرا چھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار چا کٹھیے آکھن لگے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت حاتم منافق تھی گئے راد آؤٹ پیا کرے دا ہائی تو سمینو اجازت دے ہو میں تلوار نالی منافق دی گردن قلم کر چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے میں نو تحقیق تا کرن دے حضرت حاتم نے کیوں مکے نالو خط لکھا ہے ان جاگو سارے ساتھی میں قرآن دا حوالہ کھولا تحقیق تا کرن دے کیوں حضرت حاتم نے خط لکھا ہے حضرت حاتم دے دل دی نیت کے ہے تحقیق دا سنو کرن دے اجن تلوار دے آمد پاؤ دوستو جھگڑا ختم تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین ہونا برحق امام المرسلین ہونا برحق سرور کائنات ہونا برحق آقائد عالم ہونا برحق دوہاں جہان دا سردار ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ستمہ پارا سورت نام سورت الانام اے میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 59 فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب دی خزانے دیاں چابیاں بدمہ نہ کر لگا خزانہ بھی میں مثال دینا خزانہ بھی ہے کمرے ویچ خزانے دے چار جبھینوں کمرہ ہے دروازے ہن دروازے نو کنڈے تے تالا لگا ہوئے غیب دے خزانے دی چابیاں دا پتہ بھی اللہ تو بغیر کسے نو نہیں چابیاں دا پتہ نہیں تے غیب دا پتہ کتھوں لگ سی لوگ تا سارے بادشاہیں کہاں بیٹھے کندتے کر کان کہ ہاں دیکھو نا کہاں کرکتا بیٹھے میرے گھر مہمان آنے پہ نہ ایک کہاں غیب جان دے کمال ہو گئی ہے ہائے ہائے خواجہ باقی بلّہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایک بلی رکھی ہو جائے گی جتنے مہمان آنے ہوئے نا اتنی باری بلی میوں کرے دیئے کوڑے کسے ایک
ایک باری بلی 7 دفعہ میوں کی تے مہمان آ گئے 8 مریدہ کا حضرت بلی تک نہیں غلطی نہیں کرے دی 7 دفعہ میوں کی تد مہمان 8 آ گئے پیر سے فرمایا تحقیق کرو بلی سچی ہے 8واں مہمان وہابی ہو سکی وہابیاں واسطے بلی میوں نہیں کرے دی کوڑے قصے تے کوڑیاں کہانیاں ایمان نال نسو سارے دوست اچھا نس ہے مسجد کی زمین گواہ بن ونجے اے کوڑیاں کہانیاں سچیاں یا اللہ دا قرآن سچا ہے اے جھوٹیاں روایتاں سچیاں یا قرآن سچا ہے اے قصے مرثیے تے ڈوڑے سچے یا اللہ دا قرآن سچا ہے میں حوالہ کھولی بیٹھا بڑے حوالے نے آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تحقیق کرن دیو صبر حضرت ہاتھ دے دس کیوں خط لکھائی مکے آلا لو حضرت ہاتھ باکھن لگے حضرت میں منافق نہ ہویا ایمان تا پکٹ کہے میرے دل وچ اصل مکے شریف دے وچوں جتنے بھی مہاجرین ہجرت کر کے مدینے شریف سارا دی مکے شریف دے اندر قوم قبیلہ ہے برادری ہے مکے شریف دے اندر میری اماں راندھی ہے بیوی راندھی ہے بچے راندھن میری کوئی قبیلہ دے برادری نہیں میں اس واسطے خط لکھا ہے مکے والا تے میرا احسان چڑھوے سی میرے گھر والا دا خیال کی تیرا سن کیوں ساری بولی چاک دن منہ کھاوے تے اکشر ماوے احسان چڑھ وجے انہاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واقعی گلتا بڑی معقول ہے احسان چاڑنا ہے میں کو پتہ ہی فتح اللہ تو ڈیمنی جو اعلان تھی گئی ہے انا فتحنا لکا فتح مبینہ میں اللہ مکہ فتح کراونا ہی کراونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عمر تلوار میں آمین سانٹ اللہ کریم اے بدری صحابی ہے 313 صحابہان بدر دے میدان وچ اے بھی بدری صحابی حضرت حاتم تے بدری صحابہ دے بارے اللہ فرمائے منو ما شئتم قد غفرت لکم حدیث پاک دے لفظ اللہ فرمائے بدر دے میدان وچ میرے محبوب دے نال رل کے کافراں دا مقابلہ کرنا لیو آج تو بعد زندگی وچ تساں جیڑا کام بھی کرو پے میں لا پہلے تو معاف کر چھوڑے جملہ میں نے دل دی تختیہ دے لکھا ہے اللہ صحابہ نو معاف کر چھوڑا لوگا نہیں کیتا میرا جملہ سمجھ نہیں آیا صحابہ نو اللہ معاف کر چھوڑے لوگا نہیں کیتا اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنہ دلال دے سارے صحابہ دے میں اللہ راضی میں روڑی خیر سارے صحابہ دے اللہ راضی ہے اصل نراض ودے ہیں سارے نراض رامان نال کیرا فرق ہو دے اللہ جنہ دے راضی تھی ہے اے حضرت ہاتھے بھی بدری صحابی ہے کوئی گھاٹا وعدہ تھی بھی بنجے اللہ معافی دا پہلے اعلان کر چھوڑے جینے ویلے گل بات تھی اللہ قرآن پاک دا مقام نادل چکیتے اللہ کریم فرمین یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے میرے سامنے سورۃ الممتحنہ کھلی ہوئی ہے پہلی آیت اللہ فرمائے دے ایمان والے ہو جیرا میں اللہ دا دشمن ہے تو دا بھی دشمن ہے اس نو دلی دوست نہ بناؤ جاگو میں جملہ سنا من لگا ایمان والے ہو میرے دشمن نو تے اپنے دشمن نو دلی دوست نہ بناؤ اے آیتاں نازل تھیاں حضرت حاتب بے ہوش تھی گئے یہ کیا ہو گیا ہے حضرت حاتب بے ہوش ہو گئے نا جنہیں طبیعت سنبھلی نے حضرت حاتب تنوں کے ہو گیا ہے حضرت حاتب آکھن لگے
خوشی دی وجہ تو بے ہوش تھیاں. خوشی کہ یہ خوشی اتنی زیادہ یہ جو بے ہوش تھی گیا. ٹھیک ہے اللہ تنبیہ تا کر چھوڑیے میرے دشمن نو اپنے دشمن نو دلی دوست نہ بناؤ. اللہ تنبیہ تا کر چھوڑی ہے لیکن یا ایھا الذین آمنو اللہ کریم نے میں کو ایماندار ہومن دی سرٹیفکیٹ دے سنت بھی دے چھوڑیے. اچھا دسو اچھا سارے ساتھی جنو اللہ ایماندار آکھے جاؤں دے ایمان شک ہو سکتا ہے. اچھا کھوتا ہوں دے ایمان شک ہو سکتا ہے. ڈاما پارا سورت دنا سورت الانفال. اے میرے سامنے سورت الانفال کھلی ہوئی ہے. اللہ کریم فرمائے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. آیت نمبر 74. جنہاں ایمان قبول کیتا ہجرت کی تھی مدینہ شریف آ گئے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد کیتا. مہاجرین دی جماعت تے نمبر 2 والذین آووا ونصروا مدینہ شریف دے جن انصار نے ٹھکانے دیتے مکان دیتے جائیداد میں جو حصے دیتے مہاجرین نو امداد کیتی ہے. لوہاں جماعتاں دے بارے سنو اولئک هم المؤمنون حقا. مہاجرین تے انصار پکے ایماندار. قرآن منن والے اچا اکثر پکے ایماندار والے لفظ میں اچا سناؤ چاہ میں تمہارے واسطے دعا منگسا ہلا نہیں تھی بنا الفاظ کہے سننا چاہنا پکے ایماندار مہاجرین تے انصار. مسجد گونج منجے مہاجرین تے انصار. ایک بار اچا کھوچا مہاجرین تے انصار. یہ میرا فیصلہ یا قرآن دا. اگلا جملہ غور کر سننا ہے. اللہ کو پتہ ہی نا وہ جو غیب جاننے والے بادی چامن والے لوگ تاریخ دیا کتاباں کھلے سن آخر تاریخ یہ لکھا ہوئے فلانے صحابی کو لے کم تھیا ہے فلانے صحابی تو گھاٹا وعدہ تھیا ہے فلانے صحابی تو کمی بیشی تھی ہے. تاریخ دی کتاب میں لکھا ہوئے ہیں. اللہ فرمیدے لہم مغفرہ صحابہ تو گھاٹا وعدہ بادی تھیمڑے انہاں دی بخش دا اعلان میں لام پہلے کر چھوڑے. اچھا دسو سارے دو صحابہ نو اللہ معاف کیتا ہے کہ نہیں. اچھا آکھو تا صحابہ نو اللہ معاف کیتا کہ نہیں کیتا. فرمایا پہ اللہ پہلے تو انہاں دی بخش دا اعلان کر چھوڑے تے جنہاں نو اللہ معاف کر چھوڑے سانو انہاں تے اعتراض کرنے دی گنجائش ہے. اچھا آکھو تا اعتراض کرنے دی گنجائش ہے. اللہ معاف کیتا ہے میں اعتراض کرے نا تا میری ٹکر تے مقابلہ معاذ اللہ اللہ نہ ہو. حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگے اللہ تنبیہ تا کر چھوڑیے بلا اے بھی تا اللہ فرما چھوڑے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے ہو اللہ ایماندار ہونے دی سند دے چھوڑیے. بارش شروع تھی گئی ہے. سبحان اللہ. میں جتھا میں نہ لوگ آدھر بارش دی دعا کرو اللہ کریم کیلی مہربانی کیجئے. ساتھی تھوڑا اندر آمنجو بس یہ باس کافی ہے بس زندگی باقی ہوں تو آزادی ہو گئی ہے الحمدللہ. تا پہنچا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. بھائی اکرام کتھا بیٹھے اکرام واہ بھائی واہ اکرام ہو گیا. بھائی انسان نہیں سارے بھیرا ان چیئرمین صاحب انہاں دی بڑی شفقت رہی ہے انہاں دوستاں تے اللہ کرم کیتا ہے تساں دعاواں کیتیاں اللہ احسان کیتا ہے. ہن انشاءاللہ ملاقاتاں تھیندیاں راسے انشاءاللہ سنتا پڑھ گنو.